میزائل چلا دو، بم پھوڑ دو، بغاوت کر دو، خیبر پختونخوا کو آپ پاکستان سے علیحدہ کرنے کا اعلان کر دو، کسی طریقے سے مجھے آپ قید سے چھڑاؤ۔ قیدی نمبر 800 چور، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اٹھا کے تو اسی طرح اٹھا، نو نیور۔ اگر چوری نہیں کی ہے تو رسیدیں نکالیں، رسیدہ کٹو، یہی کہتے تھے نا۔ اب آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے، رسیدیں نکالیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ ساری شرارت اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے۔ یہ روز کی نئی فلم، جس طرح شانور اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا لاہور میں، ایک لالی ووڈ ہے، ایک بالی ووڈ ہے، ادھر ایک اڈیالہ جیل میں بھی ایک ووڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ روز نئی تخلیق ہوتی ہے، روز نیا ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے اور روز نئی فلم بنتی ہے، اس کا اسکرپٹ بیرون ملک سے بن کے آتا ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ کا اپنا صوبہ، لیٹ می ٹیل یو ایوری ون، میں پوری پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ڈینگی کی وبا اتنے شباب پر ہے کہ تقریباً ایک ایک ضلع میں ہر روز 6 سے 7 8 لوگ مر رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں پیناڈول کی گولی نہیں ہے، کوئی اس کو کیئر کرنے کے لیے، کیور کرنے کے لیے، اس کا بندوبست کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل صرف اس بات پر استعمال ہو رہے ہیں کہ چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو سنجانی چلو، کہ چلو چلو والا کام اب بند کرو، اب رک جاؤ، اب صوبے پہ بات کرو۔ آپ کے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں اور 34 یونیورسٹیوں میں 24 یونیورسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے اوپر آپ نے 18 یونیورسٹیوں کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ علی امین صاحب، یہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ آپ کی کابینہ پہ میں اگر بات کروں تو کابینہ آپ کی یہ ہے کہ ایک ایک وزیر 15 سے لے کر 20 اور 25 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد وہ آپ کی کیبنٹ کا ممبر بنا ہے۔ کرپشن کے حالات یہ ہیں۔ ہیلتھ کے نظام کی بات کروں تو صحت کارڈ اس وقت بند ہے، اسٹیٹ لائف سرنڈر کر چکا ہے۔ اسٹیٹ لائف کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مزید نظام نہیں ہے۔ یہ صحت کارڈ کا معاملہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ جس بندے کا اس کے وہ اسپتال تک بھی آتا ہے تو یہ لوگ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ لائف کو جیب سے پیسے ڈالنے پڑ رہے ہیں۔ اسٹیٹ لائف نے وہ پروگرام ان کا بند کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں، یہ پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 1 ارب روپے کے سرجیکل گلوز، یہ جو دستانے ہوتے ہیں اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ سپلائی کی گئے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس میں 56 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے، اور موسٹلی ہاسپٹلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دستانے جو سرجیکل گلوز ہیں یہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ یہ آپ کے صوبے کے حالات ہیں۔ جو پرائمری سکولز ہیں، مڈل اور ہائی سکول ہیں، وہاں پر لیٹرین نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ او بھائی دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر آن ویلز، ہاسپٹلز آن ویلز۔ وہاں پہ اب تو بچیوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو جہیز دیا جا رہا ہے، سلامی میں 1-1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو بائکس مل رہی ہیں۔ آپ نے کیا دیا؟ آئی ایم دا ون، جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہائر کر لیے تھے، اور ان کو 35 سے لے کر 50 ہزار روپے سرکاری خزانے سے یہ لوگ دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو پیسوں پہ لگا کے اپنی جو پروپیگنڈا ہے، اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈا، اس کو یہ لوگ ہر وقت چڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، ہیمر کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو جتنا انہوں نے ذلیل و خوار، ہمارا صوبہ بڑا بدبخت ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کی حکومت آئی ہے جو نظام ریاست، نظام قانون اور نظام حکومت سے نابلد لوگ ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سی، میں تمام جو پاکستانی لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ جو 4.25 سال آپ نے سنا دیکھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، انقلاب، 50 لاکھ گھر، 2 نہیں 1 پاکستان، مدینے کی ریاست، وہ اس میں سے کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ایک بات
کوئی ایک اٹھتا قدم آپ کو نہیں ملے گا. تو سوچے، اندازہ کرے کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 11-12 سال سے یہ آفت اور یہ مصیبت بھگت رہی ہے. وہاں کے مالی حالات کیا ہوں گے، وہاں کے انتظامی حالات کیا ہوں گے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی، وہاں پہ بے روزگاری کے کیا ہوں گے. اچھا، دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو بھی دھرنا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، پوری قوم جان لے کہ جب بھی پی ٹی آئی کا دھرنا چلو چلو والا کوئی جلسہ احتجاجی ریلی اسلام آباد میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، افغان مہاجر کیمپ سے اس میں بندے لائے جاتے ہیں 5 سے لے کے 10,000 روپے دیہڑی تک. جس دن ان کا یہاں پہ ڈی چوک میں آنا تھا 4 تاریخ کو، اس دن میں نے اپنے بندے، اپنے کارکن بھجوائے شمشتو کیمپ، جلوزائی مہاجر کیمپ، اس میں ایک مہاجر نہیں تھا، سب کے سب دیہڑی پہ ادھر پہنچے ہوئے تھے. جو محسن نقوی صاحب نے پھر اعلان کیا، آئی جی نے کہا کہ 120 افغانی ہم نے پکڑ لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرین لوگ، ان کو یہ لوگ آگے رکھتے ہیں. اپنے تھوڑے بہت کارکن اگر ہوں بھی معصوم لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. بندوق، غلیل، پیٹرول بم، شرارت، پولیس پر حملہ، ریاستی املاک پر حملے، یہ ان کا کام. بہادر اتنے بنتے ہیں، کل موصوف فرماتے ہیں اسمبلی میں، پھر تقریر کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے. ان کا لیڈر بھی کہتا ہوتا تھا ادھر ڈی چوک میں کہ میں نے تو پی ٹی وی پہ تقریر کرنی ہے، مجھے قوم سے خطاب کرنا ہے 126 دن کے درمیان. تقریر کا ان کو بڑا شوق ہے. کہتا ہے کہ ہم پھر آئیں گے، آئی جی پی کو اگر نہیں اٹھایا تو ہم شہباز شریف کے بیڈ روم تک گھس جائیں گے. میں کہا یہی تمہاری اوقات ہے. وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے، اب آئی جی پہ آ گئے ہو. تھوڑے دن اور گزریں گے تو یہ ایس ایچ او تک آ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی ان کی اوقات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ بیڈ روموں والی باتیں چھوڑ دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی کسی کے بیڈ روم میں نہیں جا سکتا. We all are Pakhtuns, we all are Pakistanis. We know how to deal with such kind of activities and miscreants. اگر آپ پاکستان کے ساتھ کھیلو گے، اگر آپ ریاست کے ساتھ کھیلو گے تو یاد رکھو، ریاست یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ کا لیڈر یہ سوچتا تھا، یہ آپ کے خواب تھے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا، پاکستان صومالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا. خاکم بدہن نہیں ہوا. پاکستان بنا ہی قائم و دائم رہنے کے لیے اور یہ قائم و دائم رہے گا. اور اب آپ کی یہ جو شرارتیں ہیں اس کو بند کریں، اپنے صوبے پہ توجہ دیں، ڈینگی کا علاج کریں. اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں. آج اسی پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے. ہم مریم نواز سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، ویلز ہاسپٹل، ڈاکٹرز آن ویل، اس کو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں بھیجیں. ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے کہیں گے. پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو جب سیلاب کا سامان آیا انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا. کل آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا فسطائیت کی حالت یہ ہے خیبر پختونخوا میں. یہاں پہ عمر ایوب کو اگر آپ بولنے نہ دیں تو زمین اور آسمان کی کلا میں ملا دیتے ہیں. یہاں پر اگر اسد کیسر کو 2 منٹ نہ ملے تو یہ پوری حکومت اور پوری ریاست کو یہ ایک سٹیک رکھ دیتے، چیلنج کر لیتے ہیں. لیکن کل آپ نے کیا کیا؟ میں وہ بندہ ہوں جب میں اسمبلی میں جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا تھا تو یہاں میں بات کرنے کے لیے مائک ہمارا نہیں کھولتے تھے. ہمیں مجبوراً وہاں پہ اپنے ایجنڈے پھاڑ کے ہمیں اسمبلی اجلاس چھوڑنا پڑتا تھا. زور زبردستی کرتے تھے. مجھ پہ خود ذاتی طور پہ کئی بار انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مت چھوڑو. کل ایک معزز رکن نے کہا، وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی پی سے ہیں، اس نے کہا مجھے بولنے کی اجازت دے، میں علی امین کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس کو بات کی اجازت بھی نہیں دی بلکہ اس پہ حملے کیے گئے. یہ فسطائیت ہے. تو عمر ایوب صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی زرتاج گل بی بی، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، شاندانہ گلزار بھی بتائیں، اسد قیصر بھی بتائیں کہ اگر آپ کو اس قومی اسمبلی میں کوئی بات نہ کرنے دے تو کیا آپ برداشت کرو گے؟
یہ سلوک اگر آپ کے ساتھ ہو جو کل آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں کیا تو آپ برداشت کر لو گے. یہاں پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہو، لیکن خیبر پختونخوا میں جب منتخب تحصیل ناظمین آ کر صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ ان کے سر پھوڑ کر ان کو واپس بھیجتے ہیں. پختونخوا میں تو آپ نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی ہے. اور ایک بیرسٹر سیف کو بٹھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری حکومت اور پورا صوبہ ہی انسیف ہوا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے. جوزف گوئبل یہ ہٹلر کا ہوا کرتا تھا، ایک انفارمیشن منسٹر، جو شیطان کے بعد سب سے بڑا اونچا قد کا دروغ گو اور جھوٹا شخص تھا. پی ٹی آئی کا ایک ایک ترجمان جو آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پر ایک ایک بندہ یہ ہٹلر کا جوزف گوئبل ہے، اور ان میں جھوٹوں کی روح سما چکی ہے. یہ خود کو جیل میں پڑا ہوا قیدی 800 چور، یہ خود کو میزولینی سمجھتا ہے، خود کو چیگویرا سمجھتا ہے. بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا. انقلاب لانے والے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، گولی سینے پہ کھاتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں. آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے ہیں. انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو. میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں which is very serious. لیکن یہ میموریز آف این انویزیبل مین سب آپ نے ضرور یہ مووی دیکھنی ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. پی ٹی ایم خیبر پختونخوا میں پختون تحفظ موومنٹ کے نام سے آج سے 7 سال پہلے ایک تنظیم بنی تھی. باتیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے. پختون جو ہے تو وہ ڈیپرائیوڈ ہے، پختون جو ہے تو اس کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں. جو لوگ ہیں یہ کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے قبائلی اضلاع میں یا بارڈر کے ایریا پر، یہ وہ لوگ ہیں، میں پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارا پاک افغان بارڈر ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر دکھی ہوئی جگہ پہ وار کرتے ہیں، اور ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے، بات پشتو کی کرتے ہیں کہ جو پشتو بولتا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. جو پٹھان ہے یہ ان کی نمائندہ تنظیم ہے. نو مسٹر پشتین، اٹس نیور لائک دس. وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہزارہ میں بھی لوگ ہیں، پشاور میں بھی ان کو سپیکر ہے، سرائکی بیلٹ بھی ہے. میں خود پشتون ہوں، میں پشتو سپیکر ہوں. لیکن آپ صوبے کو لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکتے. اور پھر آپ اس صوبے کو، آپ کا الٹیمیٹ گول ہم جانتے ہیں. میں بتاتا ہوں، لیٹس اسپیک دی ٹروتھ. آج قوم کے سامنے واضح الفاظ میں بات کرتے ہیں. یہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں اٹھا کر ان کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ گریٹر پختونستان ہے. اینڈ واٹ از گریٹر پختونستان؟ کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ بنا دیا گیا ہے. نیور، کبھی بھی نہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں، ہم پشتون ہیں، آپ بھی پشتون ہیں. واپس آ جائیے. آپ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، آپ کو جن ملکوں سے پیسے مل رہے ہیں، پاکستانی حکومت اور ریاست کے پاس تمام شواہد آ چکے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کون آپ کو فنڈ کر رہا ہے. انڈیا بھی آپ کو فنڈ کر رہا ہے. افغانستان میں پاکستان دشمنوں کے جتنے اڈے ہیں وہاں سے بھی آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اسرائیل سے بھی آپ کو پیسے آ رہے ہیں. اور پاکستان میں موجود اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس آپ کو فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے صوبہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی کا اعلان کرو. اور بدقسمتی سے مجھے یہاں پہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پی ٹی آئی در پردہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی ایم کو ان کو پیسہ بھی دے رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے. ادروائز یہ بات اتنی آگے تک نہیں جاتی. تو میں
اگر اگلے 2 دنوں میں یا چند دنوں میں انہوں نے گریٹر پختونستان کا اعلان کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ یہ لوگ خدا رسول کا واسطہ ہے، جس ملک میں رہتے ہو اس کے جھنڈے جلاتے ہو. جرمنی میں، اسپین میں، فرانس میں آپ نے پاکستانی، آپ کی تنظیم پی ٹی ایم نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، دستور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہیں کوئی بچے لگتے ہیں؟ نو، اپنی پوزیشن ٹھیک کریں. میرا بھائی ہے، میں کہتا ہوں اس کو واپس آؤ، مڑ کے آ جاؤ. پاکستان ہی ہماری منزل ہے، یہی پہ ہمارا جینا ہے، یہی پہ ہمارا مرنا ہے. اور یہ جو بارڈر ہے یہ پاک افغان بارڈر ہے، یہ ڈیفرنٹ لائن نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی تو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئر، آپ پاکستانی فوج کے خلاف ایک فیشن بن چکا ہے، اور اسپیشلی پھر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جس سیاسی پارٹی نے، جس تنظیم نے، جس لیڈر نے اپنی قد کاٹ بڑھانی ہوتی ہے وہ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، وہ فوج کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ خاکی وردی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ، اگر if there is no terrorism in Khyber Pakhtunkhwa, if there is no terrorist in Khyber Pakhtunkhwa, تو مجھے بتائیے یہ آپ کے فوجی جوانوں کو کون مار رہا ہے؟ یہ آپ کے پولیس والے جو ہزاروں شہید ہو گئے ان کو کون مار رہا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ آپ کی فوج مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے، آپ کی پولیس مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں مانتے. میں خود آپریشن کا اتنا حامی نہیں ہوں، بٹ if we have left with the no, if ریاست left with the no option but to get into the operation, تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ پاکستان کو ٹوٹنے دیں. وہ صوبہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ریفرینڈم کے ذریعے جیت کر، پیر آف مانکی شریف کے ذریعے جیت کر پاکستان کا حصہ بنایا تھا، اس کو ٹوٹنے دیں. اب پاکستان کو توڑنا چاہتے؟ نو، نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کے تمام دوستوں کو، اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو پی ٹی ایم کی طرف سے کبھی بھی دعوت آئی، بلکہ آپ کی طرف سے دعوت اگر گئی، آپ بھی دیں. حکومت کو بھی پہل کرنی چاہیے کہ آئیے، لیٹس سٹ ٹوگیدر اکراس دا ٹیبل، بات کرتے ہیں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ اس کے حل ہیں. صرف سویلین نہیں مر رہا، فوجی بھی مر رہا ہے، پولیس بھی مر رہی ہے، پولیو کے ورکر بھی مر رہے ہیں، اسکول کے اساتذہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. تو آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، بغاوت کا رستہ یہ تباہی کا رستہ ہے. اور پاکستان، اب آپ سن لیں کہ اب یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم اب عمران خان نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی مل کر حکومت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وی نو ویری ویل. اور پھر ہماری پاک فوج جس پہ ہمیں فخر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح تحفظ فراہم کرنا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو بچانا ہے. جس گدھوں کی طرح خیبر پختونخوا پہ یہ حملے ہوتے ہیں اور اس کو بارود کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے کہ اس صوبے کو کوئی پولیٹیکل لبادہ اوڑھ کر تو کوئی تحفظ موومنٹ کا لبادہ اوڑھ کر جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم ناکام بنائیں گے. پاکستان کے تمام اشاریے مثبت ہو چکے ہیں، آپ کی انفلیشن ریٹ، مہنگائی کم ہو رہی ہے، آپ کا جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے، ریمیٹنسز آپ کے بڑھ رہے ہیں، سرمایہ کار آ رہے ہیں. سی پیک 1 جس کو عمران خان نے بند کر دیا تھا وہ آپ کا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. سی پیک 2 آپ سائن کرنے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہے. تو اس وقت وہ لوگ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو پیچھے ہٹنا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ذکر کیا پی ٹی ایم کا، کہ پی ٹی ایم کے اوپر آپ نے شدید ملک سے غداری کا الزامات، ملک سے حملوں کے الزامات آپ نے لگائے، ملک سے علیحدگی کے ذمہ ادا کرنے کا الزامات بھی آپ نے لگائے. اس کے بعد آپ نے ان کو مذاکرات کی دعوت بھی آپ نے دے دی. ان کی ایک قومی عدالت ہو رہی ہے جس کی انہوں نے ہائی کورٹ نے پشاور میں ان کو اجازت بھی دی ہے.
آپ اتنے شدید الزامات لگانے کے بعد حکومت کی طرف سے ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد آپ ان کا میڈیا کو بلیک آؤٹ کرنے کے بعد آپ ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی قومی عدالت میں شرکت کریں گے جب تو انہوں نے ساری پارٹیوں کو دعوت دی ہو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے اپنی قومی عدالتوں اور پختون قومی جرگے کے بارے میں انہوں نے دعوتیں دی ہیں, میں کبھی ادھر گیا نہیں ہوں. آئی ایم ویری مچ کلیئر, دے آر ناٹ اسٹینڈنگ بائی دا سائڈ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کل دم ہیں لیکن آپ کے وجود کا حصہ ہے, آپ کے ملک کے بسنے والے لوگ ہیں, ان کو ذبح نہیں کر سکتے, سینے سے لگانا جانتے ہیں. ہم ریاست ہیں, ہم حکومت ہیں, ہم پاکستان ہیں, اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ واپس مڑ کے آ جاؤ, اب ہمارے بچے ہو, ہمارے بھائی ہو, ہمارے وجود کا حصہ ہو. جس راستے پہ آپ جا رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ ملک کے نقصان کا راستہ ہے, اس پہ مت جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی جو معاملات ہیں اس سے کوئی ہونے والا کا بچہ ہے کہ پی ٹی ایم میں؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور اس وقت جو کر رہا ہے اس کو عمران نیازی نے اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ ہائی بلڈ پریشر کا تو مریض بن ہی چکا ہے. پتہ نہیں اس کو اللہ بچائے اس کو کہ وہ ڈائبٹیز اس کو ہو جائے یا کیا ہو جائے, اس کو بیمار وہ ہو جائے گا. وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے چیف منسٹر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نے مجھے اس جیل سے نکالنا ہے, باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. سب کے سب جو ہیں وہ کوئی جلسے جلوس میں اور احتجاج میں نہ آئے, علی امین ذمہ وار ہے. پیسے اکٹھے کرو, وزارتیں بیچو, ڈی سی کی پوسٹیں بیچو, کمشنر بیچو, مال بیچو, جو کرتے ہو وہ کرو, لیکن مجھے نکالو. تو علی امین جو ہے ہی از ان اسٹریس. ہمیں اس کا لوگ کہتے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے, مجھ سے پوچھے میں اس کو وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ فوج کے خلاف بات کر رہی ہے, پشتون تحفظ موومنٹ ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن یہ سلسلہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا گجرانوالہ جلسے سے, تو اب کیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو برداشت نہیں کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات نہیں کی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے انڈیویجول کی بات کی تھی, نام لے لے کر ایک ایک بندے کی. پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی یہ آپ کے ریاست کو, آپ کے ریاستی ادارے, آپ کی فوج کو, پوری فوج کو یہ خنجر کی نوک پہ رکھ کے بات کرتے ہیں. دس از ڈفرنس بٹوین دا نیریٹو آف میاں نواز شریف اینڈ دا پیپل ہو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پی ٹی ایم کا, مجھے 2019 کا خواجہ آصف صاحب کا بیان یاد آیا. وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے, وہ سیاسی طور پر معاملات حل کرنا چاہیے, فوج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بتائیے گا جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ نارمل تھا جس طرح آپ پی ٹی آئی کا ہے, اور اب آپ حکومت میں ہے تو آپ کا رویہ پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھی تو اس طرح ہے. تو یہ بتائیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ سخت ہو جاتی ہے, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نرم رویہ رکھتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پی ٹی ایم کے بارے میں مسلم لیگ نون کا موقف کبھی بھی ایسے نہیں رہا کہ ہم نے ان کے موقف کی سپورٹ کی ہے. دیٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ہمیشہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں اوور دا فلور آف دا ہاؤس جو انہوں نے کہا تھا, مجھے وہ تقریر ان کی پوری یاد ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیے, سیاسی طریقے سے قومی دھارے میں شامل ہوں تو بات ڈائلاگ کے ذریعے ہوگی. اگر آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, فوجیوں پہ کس نے گولی چلائی ہے, فوجی کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کل آپ کے 7 لوگ شہید نہیں ہوئے, کرنل, میجر, بریگیڈیئر, کیپٹن, سپاہی, حوالدار, صوبیدار, کوئی بچہ ہے؟ کون مار رہا ہے؟ وہ بھی مرتے. تو چیزیں تو ہیں نا. آپ ان کی قومی عدالت سے نہیں جا رہے, جرگے میں دعوت پر نہیں جا رہے, سب پارٹی کو انہوں نے بلایا, آپ جا بھی نہیں رہے, ہم زکات کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں جا رہے, آپ نے بائیکاٹ کیا. قومی عدالت میں یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قومی عدالت میں آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ دے آر, ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے اسٹیٹ پر مزید گھناؤنے اور بڑے گھٹیا الزامات لگانے ہیں, اور دے آر اباؤٹ ٹو اناؤنس دیئر الٹیمیٹ گول اینڈ ایجنڈا آف گریٹر پختونستان, گریٹر افغانستان. تو ہم وہاں پر نہیں جا سکتے. جی پی ٹی ایم کی, اور پچھلی جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی وہ انہی کے 2 ووٹوں سے ہی بنی تھی.
اور نہیں یار آپ پارلیمانی سیاست کچھ اور ہوتی ہے, باہر کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. وہاں پر اب انہوں نے کن شرائط پہ ووٹ دیا تھا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے, ان کا ہمارے ساتھ مل جانا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے, اور پھر انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی چھوڑ دیا تھا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, آپ کے ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پھر پی ٹی ایم سے علیحدہ بھی ہو گئے تھے, علیحدہ ہو گئے تھے. یہ سوال بتا دیں کہ آپ احتجاج کا حق کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو, کنٹینر لگا کے وہ تو آپ کو احتجاج کرنے دے رہے تھے. آپ احتجاج ایک بار ہو ٹھیک ہے, 2 بار ہو ٹھیک ہے, 7.5 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ 126 دن کا دھرنا یاد ہے؟ ایک دن کے لیے آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے قبریں کھود کر. ایک وہ دوسرا بھی تھا, وہ گملہ جس نے سر پہ رکھا ہوا تھا, ادھر بوٹا بھی لٹکا ہوا تھا اس کا, قبریں کھود کر بیٹھ گئے تھے کفن پہن کے. تو اگر احتجاج ایک دن کا ہو, ایک بار ہو تو کر لیں, جمہوری ملک ہے. لیکن اگر آپ کا نشانہ پاکستان کی اکانومی ہے, جس طرح پہلے آپ کا نشانہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ تھا اور آج آپ کا نشانہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے, we won't spare you, we won't allow. فلم شناس شخصیت لگتے ہیں, آپ نے کافی ساری فلموں کے نام بھی بتائے, آپ کے پاس ایک اتنا اچھا ایکٹر ہے موجود, وزیر اعلیٰ کو کوئی فلم بنانا چاہیں گے اس کی؟ ایک جو ہماری جو کے پی ہے, میں تو فلمیں ایک زمانے میں ہی دیکھا کرتا تھا, اب حج جب سے کیا ہے 2015-16 میں, تو اس کے بعد پھر ٹائم بھی نہیں ملتا, مصروفیت بھی بڑھ گئی, یہ پرانی دیکھی ہوئی ہیں, لیکن ان کو دیکھ کے وہ ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہ وہاں پہ اب اسکرپٹ رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ کو اگلے چند دنوں میں 2-4 دنوں میں نیا اسکرپٹ ملنے والا ہے, میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, ایک نیا ڈرامہ آنے والا ہے. روز جو ہے نا, کبھی ایک ہوتا ہے نائک, ہوتا ہے کھلنائک, کبھی ہوتا ہے 3 ایڈیٹ, یہاں پہ تو ایڈیٹ ہی ایڈیٹس ہیں. 3 اسٹوجیز بھی ضرور دیکھیے گا, یہ ساری ان پہ بنی ہیں. یار ہماری حکومت کو کیوں آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ یہ سی ڈی اے ایک ادارہ ہے اور اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ بلو ایریا میں اور بھی پلازے ہیں جن کو نوٹس ملے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, اچھا میں قطع طور پر بینگ دا سٹیزن آف خیبر پختونخوا, میں خیبر پختونخوا اس کے اس طرح مطلب وہ سارا سیل نہیں ہوا, اس کا ایک پورشن وہ ڈینجرس بھی ہے, اس میں نوٹسز بھی گئے ہیں. میں خود وہاں پہ گیا ہوں, آئی یوز ٹو گو دیئر, میں وہاں رہتا بھی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے نا, وہ ایک معمولی سا مسئلہ ہے, نوٹس گیا ہے, نوٹس کو جواب دے دیں گے, اور جو اس کو ریگولرائز کرنا ہے ٹھیک ہو, مسئلہ ریکٹیفائی ہو جائے گا, وہ کھل بھی جائے گا. بٹ دس از ناٹ کہ ریاست نے خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ کیا ہے. دس از سم تھنگ ویری ڈسگسٹنگ. آئی ڈونٹ بلیو اینڈ آئی ڈونٹ ایگری ود دس. میں بالکل نہیں مانتا اس بات. نتیجے میں 35 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, ایک شہید ہوا, 10 گاڑیاں پولیس کی تباہ ہوئی, 34 موٹر سائیکل تباہ ہوئے, سیف سٹی پروجیکٹ اربوں روپے کا برباد ہو گیا. اسلام آباد کی پولیس نے پنجاب پولیس کو بھی طلب کیا, ایف سی پی ان کے ساتھ موجود تھی, فوج بھی انہوں نے طلب کی, اور ان کے ساتھ رینجر بھی موجود تھی. اس کے باوجود اسلام آباد پولیس کا اتنا نقصان بھی ہوا, موبائل سگنل بھی بند رہے, اور شہریوں کو بھی 3 دن تک جو ہے محفوظ رہے. تو کیا یہ پولیس کی ناکامی نہیں تھی جو مطالبہ کی طرف سے آیا آئی جی کی تبادلہ کرنے کا, وزیر کی طرف سے, یہ نون لیگ کو بارہ نہیں کرتا؟ کیا نون لیگ بھی یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ آئی جی کو تبدیل کر دینا چاہیے؟ اتنی بڑی ناکامی پولیس کی کہ چند 100 لوگوں نے اسلام آباد میں اتنی بڑے واردات کر کے چلے گئے, تو آئی جی کی ناکامی پہ نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ سیاست کے لبادے میں اوڑھ کر آتے ہیں تو ان پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے. آئی جی صاحب کو زیادہ نہیں کریں. شکریہ.